ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی غریب کا رشتہ ہے نا، اپنی بیٹی کے لیے کسی غریب کا رشتہ ہے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا جاتا ہے کہ لڑکا غریب ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، مکان نہیں ہے اس کے پاس، اچھی نوکری نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی کو کل کو کیا کھلائے گا، کیا کرے گا۔ مطلب اس طرح سے اس کا دل بھی توڑ دیا جاتا ہے اور تنقید بھی کی جاتی ہے اور رشتہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اور جب وہی اسی لڑکی کے لیے، اسی بیٹی کے لیے، اسی بہن کے لیے جب کسی امیر آدمی کا رشتہ آ جاتا ہے نا، لیکن بتایا یہ جاتا ہے آدمی تو بہت امیر ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں جناب، کوٹھیاں اچھی ہیں جناب، اچھی زمین ہے ان کے پاس، اور مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا ہے نا وہ شراب پیتا ہے، وہ مطلب شرابی ہے، وہ نشئی ہے، نشہ کرتا ہے، پاؤڈر فیم وغیرہ استعمال کرتا ہے، چرس وغیرہ پیتا ہے۔ تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پھر یہی وہ آدمی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ غریب ہے، گھر مکان نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے، ہمارے بیٹے کو کیا کھلائے گا، وہی آدمی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہدایت دینے پہ قادر ہے، تو نشئی ہے تو کیا ہوا، چرسی ہے تو کیا ہوا، بنگی ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب غریب کو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کیا جو آدمی مطلب تنقید کر رہا ہے غریب کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نشئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، انشاءاللہ دے بھی گا، اللہ تعالیٰ سب نشئیوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، سب کو ہدایت دے، میری دعا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نشئی کو ہدایت دے سکتا ہے، کیا وہ غریب کو گھر نہیں دے سکتا؟ میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر وہ نشئی کو، بھنگی کو، شرابی کو ہدایت دے سکتا ہے تو وہ ایک غریب کو ایک مکان، اچھی نوکری، اچھا کاروبار نہیں دے سکتا؟ سوچنے کی بات ہے یار۔ لیکن کیا ہوتا ہے پھر؟ جو غریب ہے، حالانکہ جو غریب ہوتا ہے نا، حقیقت بات ہے کہ وہ بہت عزت کرتا ہے، بہت ساری زندگی عزت کرتا ہے۔ لڑکی کی بھی عزت ہوتی ہے گھر میں، ان کے والدین کی بھی عزت ہوتی ہے، سسرال میں وہ خوشحال ہوتی ہے اور خوش رہتی ہے، جو غریب کے پاس ہوتی ہے، حقیقت بات ہے۔ لیکن جو امیر کے پاس ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ شادی ہو گئی جناب، اس کے بعد شوہر نے جناب نشے پہ جناب لگے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی ٹائم نہیں دیا، اس کے بعد سسرال میں آیا، گالیاں نکالی جناب، بک بک کی، اس طرح سے جناب بہت ہی مطلب غلط رویہ اختیار کیا، چلا گیا جناب، گالیاں دے کر چلا گیا۔ پھر ہم لوگ جنہوں نے مطلب پیسہ دے کر یہ رشتہ کیا تھا اور یہ کہہ کر رشتہ کیا تھا کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا، پھر ہم ان کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ وہ بیٹی کو مارتا ہے، اس کے اوپر تشدد کرتا ہے، اس کے بعد وہ شرابی زانی، ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ جناب باہر عورتوں کو پاس چلا جاتا ہے یا عورتوں کو گھر میں بلا لیتا ہے۔ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں، یا مطلب اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، ان پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں، تشدد ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہ مطلب باتیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں کتنا برا آدمی ہے، اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، برا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، میری دعا ہے، لیکن یہ برا تو آپ نے چوز کیا ہے، برا آدمی تو آپ نے چوز کیا تھا نا اس وقت جب غریب کا رشتہ آیا تھا، غریب آیا تھا تو یہ کہا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس کو امیر کر دے گا، اللہ اس کو گھر دے دے گا، اللہ اس کو اچھا کاروبار، نوکری دے دے گا۔ اگر یہ کہا جاتا تو اس کا دل بھی خوش ہوتا اور محنت کرتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازتا۔ لیکن ہم نے کیا کہا کہ امیر کو اللہ ہدایت دے گا، مطلب کہ غریب کو پھر کچھ بھی نہ دے۔ ہمارے فیصلے تو پھر یہی ہے نا، جس نے مطلب جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو وہ دے رہا ہے، تو جو اس کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، مطلب غریب ہو کر بھی حق کا کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوگا؟ پھر اس کو ایک دم مزید اور نہ عطا کرے گا؟ یہ تو اس کے فیصلے ہیں نا، جسے چاہے جتنا دے، جسے جس حال میں رکھے، وہ اس کے فیصلے ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ قادر ہے ہر ایک چیز پہ، سب کچھ کر سکتا ہے۔ غریب آپ نے چھوڑ دیا، امیر کو چوز کر لیا، امیر کو ہدایت نہ آئی، جو غریب آپ نے اگنور کیا تھا اس کے پاس عالی شان بنگلے، گھر، کوٹھیاں سب آ گئی،
پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. پھر بھی اس سے بہتر تھا اس سے کر لیتے. آج دیکھو اس کے پاس فلاں گاڑی ہے, فلاں بنگلہ ہے, فلاں کچھ ہے. تو یہ فیصلہ پھر پہلے سوچنا تھا نا کہ اس کے پاس جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دی, اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے اسے. تو اس لیے پلیز اوائڈ, ان لوگوں سے بچیں. اور جو اس طرح سے فیصلے کر لیتے ہیں نا بہنوں کے, بیٹیوں کے, کہ جناب پیسہ دے کر مطلب ان کے رشتے کر دیے جاتے ہیں, ان کو ایک کیا کہہ رہے, گھر کہنے, ایک قلعہ کہنے, جو بھی مطلب پنجابی میں آپ کو کھڑی کہتے ہیں, اس طرح سے ان کو نہ باندھیں, اس طرح سے ان کو تشدد میں نہ دھکیلیں کہ جس طرح کے ساری زندگی وہ آپ کو بددعائیں ہی دیتی رہے, ساری عمر مطلب آپ کا رونا ہی روتی رہے. اس طرح سے بیٹیوں کو نہ دھکیلیں. یہ دیکھیں کہ بے شک وہ ظاہر غریب ضرور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. نکاح میں برکت بہت ہوتی ہے. نکاح کی برکت سے بھی مطلب کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں غریب سے امیر ہوتے, نکاح کی برکت سے صرف غریب سے امیر ہوتے کئی میں نے دیکھے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تو اس کو دے دے گا, اس کا نکاح بھی ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں اس کو لڑکی مل جائے گی. لیکن آپ نے جو اپنی بیٹی کا فیصلہ غلط کر لیا ہے نا, یہ آپ کو نقصان میں لے جائے گا. تو لہٰذا بچیں ان باتوں سے, ان چیزوں سے تھوڑا دور رہیں اور خیال رکھیں, اور اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اچھا سوچیں, اچھا سمجھیں, اچھا دیکھیں.